محبوب دن کوتا جینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا اصل منافقی اس نو جانی او تے جھوٹا پیار جتوندا سانو دسیا عشقی تے مفتی جڑا منبر اے فرماؤندا آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا جہاں پر دل لگ جائے واحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جلد بلد ولد جسد رسو وجزب نزو عزم له ولا جسب وصف عيب كاب بيد خصم له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وبلج وتقي ونقي وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا حبيبنا وطبيبنا معجدنا مخدومنا منظومنا معصومنا أجدر الخلق جديرنا أعلانا وأولانا وأجدرنا وأخطرنا وأكبرنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله صدق الله العظيم بس پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آقا علیہ السلام کا فرمان، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فقال اسمع صلاة اہل محبتی، محبت والوں کا درود میں خود سماعت فرماتا ہوں۔ بلند آواز سے محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد اس خدا کی جس نے زمین بنائی آسمان بنایا، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ کا علاقہ بڑا خوبصورت ہے، تو رب نے کتنا خوبصورتی علاقہ بنایا۔ تو حمد اس خدا کی جس نے آسمان کو بنایا اور ستاروں سے مزین اور راستہ فرمایا۔ ہم چھت بنائے 20 سال 30 سال بعد اس کی خوبصورتی میں فرق آ جائے، کیوں؟ سیلاب کی وجہ سے، سیلابی آئے تو خوبصورتی میں فرق آ جاتا ہے، وہ جو ہم نے رنگ و روغن کیا ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے۔ اس رب کی حمد جس نے نیلی چھت ایسی بنائی، سیلابی آتی بھی وہیں سے فرق پھر نہیں پڑنے دیتے۔ حمد اس خدا کی جو اتنا غفور ہے، اتنا غفور ہے
اتنا غفور ہے کہ بروز حشر ایک بندے کو کہا جائے گا چل جہنم میں، وہ جائے گا پلٹ کے پیچھے دیکھے گا، پھر جائے گا، پھر پلٹ کے دیکھے گا، پھر جائے گا، پھر پلٹ کے دیکھے گا۔ مختصر عرض کروں، رب فرمائے گا فرشتوں یہ بار بار میرے کرم کی طرف دیکھ رہا ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ حمد اس خدا کی جو اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ وہ 70 سال سے بندہ کہہ رہا تھا بت کے سامنے بیٹھ کر یا سنمی یا سنمی یا سنمی، ایک دن بھول کر اس نے کہہ دیا یا سمدی۔ رب نے فرمایا فرشتوں میں نے اس کی کامل بخشے فرما دی۔ حمد اس خدا کی جس نے کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو مبعوث فرمایا اور سب نبیوں کو مقتدی بنا کر محمد کریم کو امام بنا کر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ان پر جنہوں نے فرمایا میں اول بھی ہوں، آخر بھی ہوں، حاشر بھی ہوں، عاقب بھی ہوں، ماحی بھی ہوں، احمد بھی ہوں اور محمد بھی ہوں۔ درود و سلام ان پر جنہوں نے فرمایا سب سے زیادہ جس نے خدا کی تعریف کی ہے وہ بھی میں ہوں، اور خدا نے جس کی زیادہ تعریف کی ہے وہ بھی میں ہوں۔ درود و سلام ان پر جنہوں نے فرمایا سب سے پہلے جس نے خدا کی سنی ہے وہ بھی میں ہوں، اور خدا نے جس کی پہلے سنی ہے وہ بھی میں ہوں۔ تفسیر اور بیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے روایت کو نقل کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جی آقا، فرمایا وہ وقت یاد ہے؟ آقا کون سا؟ جب رب نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جی آقا مجھے یاد ہے، آج بھی میرے کان میں آواز آپ کی گونج رہی ہے، سب نبیوں سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ میرا رب اللہ ہے۔ پلٹ کر حضور نے فرمایا ابو بکر مجھے بھی وقت یاد ہے، نبیوں میں نے کہا تھا اور امتیوں میں آپ نے پہلے کہا۔ عدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق محترمی و مکرمی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سید محمد افضل شاہ حافظہ اللہ تعالی اور سید حضرت علامہ مولانا محمد جعفر زیدہ شرف، اور اس کے علاوہ جتنے بھی بزرگ آپ جناب گارے میں آپ کے ناموں سے ناواقف ہوں، تو اس محفل پاک میں جو بھی آیا ہے وہ نکرہ نہیں، وہ ساری معرفہ ہے، ساری خاص ہے، عام کوئی نہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ورنہ اس سردی میں اور رات کے اس وقت آپ چاول کی پلیٹ کے لیے حقیقتاً نہیں بیٹھے، نہ کسی لنگر کی تمنا میں بیٹھے ہیں، آپ تو فقط اس لیے بیٹھے ہیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام کا میلاد منایا جائے بس۔ اور مسلم شریف میں امام مسلم رحمت اللہ نے روایت کو نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، ان من اشد امتی لی حب الناس یقولون بعدی یود احدهم لو رآنی بأہلہ و مالہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے سامنے سارا زمانہ رکھ دیا جائے، ساری کائنات کی جائیداد رکھ دی جائے، ان کے بیوی بچے بھی ہوں، ان کے ماں باپ بھی ہوں، ان کا خاندان بھی ہو، ان کے کمائی کے مال بھی ہوں، سارے ایک طرف رکھے جائیں، دوسری طرف مجھ محمد کی صورت کو رکھ دیا جائے اور پوچھا جائے، زمانے والے پوچھے ہاں بھئی یارا بتا تجھے مال چاہیے یا آمنہ کا لال چاہیے؟ وہ کہے گا اٹھا کے لے جاؤ کائنات کے سامان کو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، مجھے آمنہ کا لال چاہیے۔ تو یہ محبت آپ کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور اس کا اجر دنیا میں بھی اور بروز حشر بھی، اور اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں بھی نصیب فرمائے۔ اب ہمیں ذبح کار جو ہے مقصہ پڑھی میں نے، خالق کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ
اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. یہود و نصارہ میں سے کچھ بندے آئے حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر کہنے لگے ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں. ابھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بولے نہیں اور رب ذوالجلال نے قرآن نازل فرما دیا. فرمایا جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اے محبوب انہیں سنا دو محبوب وہی ہے جو آپ کی پیروی کرے گا، جو آپ کی اتباع کرے، آپ کی پیروی کرے، آپ کی سیرت پر چلے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے. محبوب علیہ السلام کو رب کا پیارا ہے اور اسی کی رب نے بخشش فرمانی ہے. تو جب بھی کسی بندے سے محبت کی جاتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی چیز پائی جاتی ہے. یا تو وہ پیسے والا ہوتا ہے، مالدار بڑا ہوتا ہے، اس لیے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمیں بھی کچھ مل جائے. تو یہ بس بھی میرے آقا علیہ السلام میں پایا جاتا ہے کہ حضور کو رب ذوالجلال نے دو جہاں کی دولتیں عطا فرمائی ہے. اور یا تو محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ بندہ خوبصورت بڑا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام سے پڑھ کر رب ذوالجلال نے کوئی رسول کوئی نبی کائنات میں مبعوث ہی نہیں فرمایا. خوبصورت، اور اس خوبصورتی سے اندازہ ہم خود لگا لیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت کو نقل کیا. فرماتے ولا مسس خزن قط ولا حريرا ولا شيئا كان عليا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا ولا عطرا كان اطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. آپ فرماتے ہیں، حضرت انس مبالغہ رائی نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں کائنات والوں میں نے یمن کی چادریں دیکھی ہیں، میں نے شام کی چادریں دیکھی ہیں، میں نے شنین اور ریشم کے کپڑے دیکھے ہیں، لیکن میں وہ سارے دیکھتا رہا، موازنہ کرتا رہا. جب میرے مصطفیٰ کی تلیوں کو چھوا نا تو میرے دل نے کہا زمانے والوں کو کہہ دو کائنات میں جتنی بھی نرم چیز ہے وہ تھوڑی ہے، مصطفیٰ کی ہتھیلیاں زیادہ نرم. اور فرمایا حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوشبو آپ کا پسینہ تھا وہ اتنا خوبصورت کہ اس جیسا میں نے کوئی پاکیزہ اور صاف ستھرا اور خوشبودار پسینہ نہیں دیکھا، کوئی خوشبو نہیں دیکھی. کتنی خوشبو آقا علیہ السلام کی خوبصورت پسینے کی کہ جب حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے نا تو میرے آقا علیہ السلام کی اماں جان حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک سہیلی آئی اور کہنے لگی آمنہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کے بیٹے کو خوشبو لگا لوں. فرمایا سہیلی رہنے دے، کوئی بات نہیں ہے، میرا بیٹا خوشبودار ہی ہے. وہ کہنے لگی نہیں، میں نے بڑی مہنگی اور اعلیٰ خوشبو منگوائی ہے، تو آپ اجازت دیں تو میں لگا لوں تھوڑی سی. آپ نے فرمایا اگر تم باز نہیں آتی تو جاؤ لگا لو. میرے آقا کمرے میں جلوہ گر تھے، وہ جب کمرے میں داخل ہوئی اور کمبل اتارنے لگی نا کہ میں خوشبو جسم سے مل لوں، جب اس نے کمبل اتارا تو غش کھا کے زمین پر گر پڑی. جب ہوش آیا تو اٹھ کر باہر آئی، کہنے لگی اے آمنہ یہ اعلیٰ خوشبو کہاں سے لے کے آئی ہو؟ فرمایا نہ میں لے کے آیا ہوں، نہ اس کا دادا لے کے آیا، نہ اس کا کوئی چچا لے کر آیا. اے میری سہیلی یہ جب آیا تھا تو آنے والا ساتھی خوشبوئیں لے کے آیا. تو یہ خوشبودار میرے آقا علیہ السلام حضور کے پسینے کی. حضرت ام سلیم نبی پاک علیہ السلام کے پسینے کو اکٹھا کرتی ہیں. خوشبو بطور خوشبو نبی پاک علیہ السلام کو رب نے کوئی ایسا کمال ہی نہیں جو دیا نہ. دوسرا شاعر کہتا ہے فارسی زبان میں، سناؤ آپ کو، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آج خوبا ہما داردی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کمالات دیے رب نے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا فرمائے، لیکن محبوب علیہ السلام آپ کو جو رب نے شان عطا فرمائی یہ سب سے بڑھ کر عطا فرمائی، اور کسی میں مبالغہ آرائی کی جا سکتی ہے لیکن حضور میں نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کی درباری شناخت ہے، جب یہ نعت پڑھی نا تو حضرت حسان کو میرے آقا علیہ السلام نے تحفہ بھی عطا فرمایا، اور آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اے اللہ میرے حسان کی روح القدس کے ساتھ مدد فرما۔ یہ حدیث پاک ہے۔ شعر کیا تھا آپ نے پڑھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یہ جب آپ نے پڑھا اے محبوب میری آنکھ آپ جیسا حسین، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ یہ پلٹ کر بولے ہو سکتا ہے کچھ 14ویں صدی میں کہہ اٹھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے غلام صحابی حضرت حسان نے مکہ کے لوگ دیکھے تھے، مدینے کے دیکھے تھے، پوری دنیا کی سیر تو نہیں کی تھی نا، پوری کائنات کے لوگ تو نہیں دیکھے تھے نا، آپ نے پلٹ کے کہہ دیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے آپ جیسا حسین تو کوئی جنا ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ آپ کو رب ذوالجلال نے بے عیب پیدا فرمایا، خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو رب ذوالجلال نے بے عیب پیدا فرمایا ہے۔ اور آگے والا جملہ پتہ کیا ہے؟ آپ فرماتی آقا آپ اتنے حسین و جمیل ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بنایا ہے، آپ کو پوچھ پوچھ کر بنایا ہے۔ تو یہ دیکھو اگر یہ بات غلط ہوتی تو میرے پیارے آقا علیہ السلام ٹوک دیتے ہیں حسان یہ تو غلط کہا، آپ نے نہیں ٹوکا، اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت حسان نے صحیح کہا، تو پھر میرے آقا کو رب نے کیسے بنایا؟ تو گویا رب ذوالجلال پوچھ رہا تھا محبوب میں تمہیں کیسا بنا دوں؟ تو مصطفیٰ نے عرض کیا مولا مجھے ایسا بنا دے دیکھتے مجھے جائے رب تجھے کہتے جائے، دیکھتے مجھے جائے اور رب تجھے کہتے جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ محبوبت نکتا چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، کبھی جناب غیب کا علم نہیں، کبھی کہتا نور نہیں ہے، کبھی کہتے حاضر ناظر نہیں ہے، کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ، نانا شاعر کیا کہتا ہے محبوبت نکتا چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافقی اس نو جانی او تے جھوٹا پیار جتاوندا، سانو دسیا عشقی دے مفتی جڑا منبر اے فرماوندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا، جہاں پر دل لگ جائے تو وہاں عیب نظر نہیں آتا، اور جس جگہ پر رب نے عیب رکھا ہی کوئی نہ ہو، جس محبوب میں رب نے عیب رکھا ہی کوئی نہ ہو، اتنا نفیس بدن کہ کبھی زندگی میں مکھی نہیں بیٹھی، مکھی تک نہیں بیٹھی میرے آقا علیہ السلام کے وجود پر، اتنا حسین و جمیل میرے آقا کو رب نے بنایا، اور پھر جو دیکھتا تھا وہ فدا ہو جاتا تھا۔ اباب وقار میرے آقا علیہ السلام
کہ حسن پر فریفتہ صرف انسان نہیں ہے بلکہ جانور بھی ہے۔ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ جناب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے آقا علیہ السلام کے شہر مدینہ میں ایک دن قصائی نے ایک بکری اپنی حویلی سے نکالی، میں اس کو ذبح کر لوں۔ وہ جناب بکری کو لے کر باہر نکلا، اس نے دروازہ بند کرنے لگا، بکری بھاگنے لگ پڑی۔ نہیں اس طرح نہیں کر کے کہ سبحان اللہ، وہ الگ بات ہے۔ میں نے اتنا سفر کیا ہے تو آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ طبیعت جو ہے نا وہ تھوڑی سی نارمل ہے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں محسوس کیا میرا گلا خراب ہے یا میں بیمار ہوں۔ میں یہی سمجھتا ہوں یہ میری آخری محفل محبت مصطفیٰ میں اگر ہو جائے تو رب قبول فرما لے۔ آپ تو ادھر کے رہنے والے ہیں اور آپ کو تو یہ معاملہ کوئی نہیں نہ، اور اتنی سردی آپ تو ویسے ہی پرواہ ہی نہیں کرتے، گد کے کہیے سبحان اللہ۔ اب آپ عظیمہ کار وہ بکری جناب کسائی سے اپنا جناب دامن رسی چھڑوا کر وہ دوڑ پڑی کسائی پیچھے۔ جناب میرے آقا علیہ السلام کے شہر مدینہ میں وہ بکری گھومتی کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، وہ جناب کسائی بکری کے پیچھے پیچھے دوڑا جا رہا ہے۔ جناب چلتے چلتے وہ بکری مسجد نبوی کے باہر کھڑی ہو گئی۔ میرے آقا سامنے آئے نے اس بکری نے سجدہ کر دیا، کہنے لگی اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا مالک ہے، مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بکری تجھے رب نے ہم پر حلال فرمایا ہے، اس لیے ذبح تو اس نے کرنا ہے۔ بکری کہنے لگی آقا مجھے یہ کوئی پرواہ نہیں کہ میں مرنے والی ہوں، میں کٹنے والی ہوں، میں مجھے ذبح کیا جائے گا، بلکہ میں تو چاہتی یہ ہوں جب مجھے ذبح کیا جائے قدم مصطفیٰ کی ہوں سر پہ بکری کا ہو جائے۔ بکری چاہتی ہے کہ جب مجھے ذبح کیا جائے مصطفیٰ کا قدم ہوں، مصطفیٰ کے قدم ہوں اور میرا سر ہو۔ پنجابی کی سمجھ آتی ہے آپ سے؟ ہاں جی پنجابی کی ماشاءاللہ کہیے پھر سبحان اللہ۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام کا بچپن کا میلہ ہے اور امام حرابی رحمت اللہ علیہ نے انہوں لکھیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے عرض کیتا، فرمایا اما جان حضرت حلیمہ نو اما اجازت ہوئے تھی میں بکریاں چراواں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اجازت لئی، اما جان کو جنگل میں چلے گئے، بکریاں چرائیاں۔ کیوں چرائیاں؟ تاکہ کوئی میرا نوکر غلام ایسا غریب ہوئے روٹی دا کمائی دا سارا نہ ہوئے، نالے بکریاں چراوے، میری سنت دی عمل کرے، نالے روٹی کما لوے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ شرم و حیا دی پیکر ہا فاطمہ جی ابا جان ایک روٹی میں نے بنا دے۔ عرض کردیا نے بابا جان میں پکا رہی روٹیاں، فرما نانا ایک روٹی میں نے بنا دے۔ آقا کی وجہ ضرورت کی ہے، فرمائے اس واسطے جانا میں روٹی بناواں گا میری سنت جاری ہو جائے گی۔ آقا کی نے فرمایا ایسا دور آئے گا، مہنگائی کا ویلا آئے گا، میرا غریب امتی کام نہیں ملے گا، وہ ہوٹل بنا لے گا، وہ تنور بنا لے گا، نالے روٹیاں بناوے گا، نالے اپنے بچیاں کا رزق بنا لے گا، نالے میری سنت عمل ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام بکریاں چلاتے نے، 2-4 دن گئے نے بکریاں چلائیاں، پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اماں، فرما جی پتر آج میں نہیں جانا، میں بکریاں نہیں چلانیاں۔ میرے آقا علیہ السلام دی اماں جان نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا نہ جا۔ جب یہ معاملہ آیا کہ جنا بکریاں چلن واسطے گئیاں نے جنگل میں، جب شام کو واپس آئے تے آپ دے رضائی پائی تے آپ دیاں بہناں روندیاں آئیاں نے، عرض کردیاں نے اماں جان او بکری جنہ دودھ پیندے سا او اج جناب جنگل دا درندہ لے گیا ہے، اے رو رہے نے سارے رو رہے نے۔ میرے آقا نے سارے دے سدھیا تو پھردے نے، فرماندے بہنوں بھائیوں چپ ہو جاؤ میں بکری لے کے آواں گا۔
رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دم سینہ پہ ہاتھ پھیرا فرمایا چپ ہو جاؤ میں جا کے بکری لے آواں گا ایک دم صبح کا ویلا آیا میرے آقا جنگل میں چلے گئے تے ٹیلے تے کھڑے ہو گئے میرے آقا نے فرمایا بیڑیو اے شیرو اے چیتیو سارے آ جاؤ میرے آقا نے عطر نظر فرمائیے اے تو بیڑیے دوڑے آ رہے نے اے تو چیتے آ گئے اے تو شیر دوڑے آ رہے نے سارے دائیں پہ بہ گئے تے سارے تے کپ کپی تاریے میرے آقا نے فرمایا اے دسو جنگلی ترندو میری بکری کہنے چکی ہے سارے خاموش نے میرے آقا نے جب دوسری باری پوچھا اے تو شیر کھڑا ہو گیا کہنے لگیا سوڑیا بکری میں چک کے لے گیا نا اس واسطے کہ ایک دن میں جب میں اپنے یاراں نوں دسیا ہے اج میں اپنے شہراں جو دوستاں نوں دسیا ہے آؤ نا جنگل وچ چلیے جنگل وچ ایک بڑا سونا ہوندا ہے ایک بڑا ہی سونا ہوندا ہے جدوں میں انہاں نوں کہیا سارے نے آئے نے میرے نال کے ویکھاں گے او کیڑا سونا ہوندا ہے جدوں میرے نال آئے نے یاد تے ویکھیا انہاں نے بکریاں ویکھیاں نے تے آقا تسی نہیں آئے ہو تے میں سوچیا ہے میں بکری چک لینا وا کل بکری چھڑان کے نالے دیدار کر لیں گے نالے بکری واپس دے داں گے یعنی جانور بھی ہون نا کہ او بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن تے فرشتہ نے او بھی محبت کرتے نے میرے آقا علیہ السلام نے تے انسان اور احباب اسی جو اہل سنت و جماعت ہے نا سانو پتہ حضور نال کتنا پیار کرنا چاہیے کائنات نالوں ود کے پیار سانو حضور نال کرنا چاہیے حضرت ابن عربی نے لکھا ہے توجہ کرنا آپ فرماتے ہیں جب حضرت زلیخا جو سن نا حضرت یوسف علیہ السلام دی محبت وچ گم ہو گئی ہے نا تے آپ اکھاں دی روشنی ختم ہو گئی تے آپ گلیاں میں ٹردیاں سن نا تے سونگدیاں سن لوگوں نے پوچھا زلیخا کی کرنی پئی ہے کہندی اکھاں وچ نظر تے نہیں آندا میں سونگ لینی ہے کہ میرا یوسف ایتھوں تے لگیا ہویا حکیم نے کیا طبیب نے کیا ابن عربی نے لکھا آپ فرماتے ہیں کہ حضرت زلیخا جو سامنا حکیم نے کیا انہوں ذرا پچھے لگاؤ کہ خون کٹو جب خون کٹیا گیا رب کعبہ دی قسم ہے خون زمین تے ڈگدا سی تے او دے نام یوسف لکھیا جاندا سی تے جناب اس جگہ تے لکھیا کہ جتنا یوسف علیہ السلام پر زلیخا محبت کرتی سی کہ نات والے تسی محمد عربی علیہ السلام تو پیار تے محبت کریا کرو سائیں تے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر میرا سینہ چریا جاوے نا ایک جگہ تے ایک سائڈ تے اللہ لکھا ہے گا دوسری جانب تے محمد لکھا ہے اور پتہ ہے اعلی حضرت کتنا حضور نال پیار کرتے سن ایک بندے نے 100 اعتراض کیتا 50 دین اسلام تے 50 قرآن نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے امریکہ وچ اخبار چھپیا تے انگلش وچ تے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کو جدو اخبار آیا نا تے آپ نے پڑھیا تے رون لگ پیا تے آپ تیاری بٹی کہ میں جاواں اوتھے امریکہ میں جا کے تے میں سوالات دا جواب دے کے آواں تے آپ جدو جان لگے تے شاگرد سی آپ کا وہ کہنے لگے حضور تسی ایتھے ٹھہرو اے تسی سارا نظام سنبھالنا میں تہاڈا نوکر ہونا میں جا کے جواب دے آؤں سبحان اللہ تے آپ نے فرمایا پتر یہ دس تینوں انگلش آندی کہنے لگے آندی تے کوئی نہیں 2-4 مہینے دے میں یاد کر لینا 2-4 مہینے وچ انگلش یاد کر لے تے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس دور وچ اپنی 4 ایکڑ زمین بیچی کنی 4 ایکڑ زمین بیچ کے اس سارے پیسے اس نوجوانوں دیتے جا امریکہ میں چوتھی مکان کی ہے لے کے اس تے اخبار میں جتنی قیمت لگے دے کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن تے جتنے اعتراض ہوئے سارے دے جواب دے کے جدو نوجوان جان لگیا نا عشق دی بات کرے جدو جان لگا نوجوان تے پلٹ کے پیچھے کہنا حضور
جہے سوالوں کا جواب آ گیا اسے دے داں گا، جنہاں کا جواب نہ آیا تے پھر کی کرنا گا؟ فرمایا کوئی بات نہیں ہے، جہے سوالوں کا جواب آ جائے گا وہ دے دیں، جنہاں کا نہ آئے گا اکھا بند کر کے تصور احمد رضا کا کری، احمد رضا جانے تے سوالوں کا جواب دا۔ جدوں گیا اتنے نوجوان امریکہ میں اخبار میں اعلان کرا تھا جنہیں اعتراض کرنا ہے آ جائے، میں آیا بیٹھا محمد عربی کا نوکر دے غلام آ گیا، ڈاکٹر پناہ شاہ آ گیا، انہیں سوال کیتے دڑا دڑ جواب دیتی جا رہے ہیں، اور سر پھاڑ کے بیٹھ گیا۔ میں 10 سال آئے نے ریسرچ کیتی ہے، تحقیق کیتی ہے، پھر میں سوال پڑھائے نے تو جناب میں سوال اج پورا کردا نہیں، جواب پہلے ہی دے دینا ہے۔ تو شاگرد کہندا ہے، انہیں کہا میں امام احمد رضا دا شاگرد ہوں، تے کہندا فرمایا کہ جڑے سوال دا جواب آوندا ہے انہاں دے دینا، جہدا نہیں آندا احمد رضا دا تصور کرنا، جواب اسے میں نہیں آ جاتا۔ ان تجسس سے پیدا ہونا جوان کون ہے؟ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ دے والد گرامی عبدالعلی میرٹھی رحمت اللہ علیہ۔ اب آپ اعلیٰ حضرت وچ عشق کینا سی، لوگوں نے سوال کیتا، کہنے لگے اے مٹی جڑی ہے نا، مٹی ایک کپڑے میں لگ جاوے تے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، حضور یہی مٹی حضور تے کپڑے میں لگ جاوے تے کپڑے میلے ہو جاتے۔ محبت ویکھو، اے جے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے سنیاں دے دلوں وچ محبت پیدا کی تھی۔ جب قرآن پاک کا ترجمہ غلط ہو رہا، نبی پاک علیہ السلام تے تنقید ہو رہی، اس میرے رب ذوالجلال نے کائنات والے تے مہربانی فرمائی تے احمد رضا دنیا تے آ گیا۔ آپ نے فرمایا او مولا جلال جو بھی تیرے کپڑے میں مٹی لگے، تیرے کپڑے گندے ہو گئے، اور نمبر دارا تیرے کپڑے میں مٹی لگے، تیرے کپڑے میلے ہو گئے، لیکن اے ہی مٹی جناب حضور دے کپڑے میں لگ جائے تے اسی اے نہیں کہاں گے حضور دے کپڑے میلے ہو گئے۔ اور زمانے والے احمد رضا کہہ رہے ہیں، سنیہ دا عقیدہ ہے مٹی نے دامن مصطفیٰ در پناہ لے رکھی ہے، مٹی نے دامن مصطفیٰ وچ پناہ لے رکھی ہے۔ اے محبت کرنی حضور اتنی محبت، اور آپ کی سیرت جو بات لکھی ہے نا، کائناتی لوگوں کی محبت اکٹھی کر لے جائے اور تھوڑی اعلیٰ حضرت محبت چھوٹے حصے میں نہیں پہنچ سکتے۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ۔ آپ فرماتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس ضحا کرتے ہیں، ہم ان کی مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آج جڑا سی حضور پاک دے حسن دا ذکر کرنے نا چہرے پاک دا، اے اینجی دے زمانے والے جنہیں قرآن پاک دی سورۃ الشمس تے سورۃ الضحیٰ دی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ آگے آپ نے فرمایا ماہ شک کشتا کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجا دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے ایجاد ہوا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے نے چاند کو میں پوچھے ہاں بھئی چاند تو دے حضور میں دیکھے ہے نا، تے کہنے لگیا چاند کہنے لگیا اعلیٰ حضرت دیکھنا میرا سینہ چیرے آیا، آج بھی میں کہہ رہا کہ مصطفیٰ نے اشارہ کیتا سی میں پلٹ آیا سی، میں اپنے سینے کو چیر دیتا سی۔ فرمایا سورج ڈوبے آیا واپس آ گیا، تے ایویں نہیں واپس آیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کانپ کر مہر کی رجا دیکھو، سورج کانپ کر واپس آئے، سورج پر کب کبھی تاری ہو رہی تھی، کیوں کہ آج مصطفیٰ نے بلا لیا، خیر تے آئے حضور نے بلا لیا۔ تے میں پوچھا سورج اے دس ذات کی بات کرنے لگیا، تو جناب صبح نکلنا ہے شام کو غروب ہو جاتا ہے، کدی تیری عرصہ دن دا جدو چڑھیا رہنا ہے روشنی دینا ہے، کدی 10 گھنٹے، کدی 8 گھنٹے، کدی 12 گھنٹے، کدی زیادہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن سورج اے دس رہا آج تم نبی پاک علیہ السلام نے بلایا واپس، 10 تو کنی دے کھڑے گا؟ سورج کو بول کے کہتا ہے اے زمانے والے آج بلایا نبی نے کہ میں جانا نہیں چلے میں علی نہیں جانا دے دے علی نہیں، او کی میں سورج اے دس علی نے کی میں
بلایا تھی نبی نے فرمایا سورج کہہ رہے ہیں اگر مولا کائنات نے نماز دے 5 منٹ لا لے تے پھر جاواں گا جے 10 منٹ لا لے تے پھر جاواں گا جے 20 منٹ، یعنی مولا کائنات 5 منٹ لاون 20 منٹ لاون، جدوں تک مولا کائنات اجازت نہیں دی میں ضرور نہیں ہونا۔ اور آگے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت دیکھو اعلیٰ حضرت دی حضور نال تے سانو سنیے میں عشق کتنا دس گئے۔ آپ فرماتے ہیں لب پہ آتا ہے جب نام جناب، لب پہ آتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نیاب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نیاب، جب جوش میں آتے ہیں اے جانے بتاب ہم اپنے ہی رب چوم لیا کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال انی محبت بر کے سراکیدہ شاعر کہتا ہے مٹھڑا نام محمد والا تے جو کوئی مور علاوے او ایک لبے نال تجھے دے اور گٹ گٹ جفی سردار آگئے نے کہتے ہیں بابا عبدالمطلب فرمایا جی حکم ہوئے فرمایا اپنا پوترا تے نکھا دینا۔ میرے نال تھوڑا تھوڑا چل دے آؤ میرے پتہ لگے تسی جاگ دے بیٹھے ہو۔ اب زیندار میرے آقا علیہ السلام دی دنیا تے جلوہ کری ہوئی ہے، اے مکے دے سردار آگئے نے کہتے ہیں بابا عبدالمطلب آنا سانو اپنا پوتا دکھا دے۔ حضور دے ویڑے وچ آگئے نے سارے جناب مکے دے سردار میرے آقا علیہ السلام دے دادا جان جناب میرے آقا دے کمرے وچ گئے نے، جیڑی جگہ تے میرے آقا پیران کرتے نے لے کے آئے نے، جب میرے آقا نو جناب چکی لے کے آئے نے، اس طرح چکیا میرے آقا علیہ السلام نو لے کے آئے نے تے پوچھ دے نے سردار دسنا اس پوتے دا نام کی رکھیا ہے؟ فرمایا دا نام محمد رکھیا ہے۔ تے او کہنے لگے اے بابا عبدالمطلب اسی انی زندگی گزار دیتی ہے ایڈا سونا نام تے نہیں سنیا، ایڈا چنگا نام تے نہیں سنیا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نے پلٹ کے چہرہ این کر کے دکھایا، توجہ این چہرہ کر کے دکھایا، فرمایا مکے دے سردارے ایڈا سونا نام نہیں سنیا تے ویکھو ایڈا سونا چہرہ بھی کدے نہیں ویکھیا۔ ایڈا سونا نام نہیں سنیا تے ایڈا سونا چہرہ بھی تے نہیں ویکھیا۔ تے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے یقین نہ کر دیتی رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، زلف شابت یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پتہ اس کا مطلب کی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ آقا تھوڑا جڑا چہرہ ہے نا چہرہ یا تے دن نے جی میں دن روشن ہوتا ہے تے پھر کہتے ہیں نہیں انجے جی میں سورج ہے، یعنی حضور دا چہرہ حضور زیارت کر رہے ہیں تے ویکھ رہے ہیں، پھر حضور وال ویکھدے نے، ادھر حضور نو ویکھ رہے ہیں، پھر دن پھر سورج، پھر کہتے ہیں نہیں سورج تو ہی تے دن تو ہی، تسی دونوں میرے آقا علیہ السلام دے وقت بن کے نہیں ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں حضور کی زلفاں بن، جب حضور کی زلفاں ویکھیاں نا تے فرمایا کہ کالی رات کی طرح ہو گئی حضور کی زلفاں، جدوں کالی رات ویکھی کہندے نہیں مشک جو کستوری مشک خطا کستوری بہت سیاہ ہوتی ہے اور بڑی مہنگی ہوتی ہے۔ جدوں آپ نے فرمایا کہ آقا تھوڑیاں زلفاں نہ کالی رات کی طرح نے نہ کستوری طرح نے بلکہ رب ذوالجلال نے اس کو بھی اعلیٰ عطا فرمائی ہے۔ یعنی اتنا حسن بیان کیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ساڈے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا تے جیڑا بھی ویکھدا جاندا فدا ہوتا جاندا۔ امام زمانکان سیاسی نے طبقات ابن سعد دا حوالہ دے رہے ہو، ایک نام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سیاسی حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا چچا کافر آپ کی والدہ نے کلمہ نہیں پڑھیا، آپ کا اپنا فوت ہو گیا، والد فوت ہو گئے کہ آپ نے ایک پیارے فرمایا جب میرے آقا مدینے ہجرت کر گئے آ کے اماں نو کہ اماں نی مینوں اجازت عطا فرما
تو کرنا ہے اے پتر اے بھتیجے نہ جا آپ نے فرمایا چچا میرے کو لکیا نہیں جاتا میں تے اپنے آقا کو جانا ہے چچا نے کیا گھر جانا چاہنا ہے آج جڑی پیرا بھی جُتی پئی آج جڑے تو لباس پایا کپڑے پہنے اے اتار کے مینو دے دے جُتی مینو دے دے چلا جا آپ نے گھر نے اما نو کیا ماں نے کہ جو چادریں دتیاں اے چادراں نو اپنے جسم نال لپیٹیا تے اپنے چچا کول گئے کپڑے دتے جُتی دتی کہن لگا رکھ لے کتے پاڑے ہی پانا میں تے اپنے آقا کول چلیا سرکار کی آمد تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ مینوں تیری کوئی پرواہ نہیں میں تے جانا اپنے آقا کول ایتھے میں رو کے بات سناواں اپنے بچیاں نوں روزانہ سکھایا کرو روزانہ نہیں تے ایک دن چھڑ کے ایک دن سکھایا کرو کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اے میری امتیو تین چیزاں اپنی اولاد کو سکھانا میری محبت تے میری اہل بیت دی محبت تیجے نمبر تے فرمایا میرے آقا نے قرآن سکھانا اے نہیں فرمایا کہ پہلے قرآن سکھانا اے نہیں فرمایا حضور نے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیو پہلے میری محبت سکھانا دوسرے نمبر تے میری اولاد دی تیجے نمبر تے تسی اپنے اولاد کو قرآن سکھانا تے چھوٹے بچے نے انہوں نے کہنا اپنی فیملی نو کہ ساڈے او نبی نے جڑے خاتم النبیین حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم علی مردوان ایس تے نال کہنا کہ ساڈے آقا دے چار یار نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا فاروق اعظم حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا جدو اے تسی یاد کراؤ گے نا 2 دن چھڑ کے 4 دن ہفتے بعد اے سکھایا کرو گے نا اگر سکول نے کوئی مرتاد کوئی قادیانی کسی اور پر اشارہ کرے گا تو تھوڑا بچہ کہے گا نا 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 میں تے اس نبی مننا جس نبی دے 4 یاد نے میں تے اس نبی نو مننا جن دی اما دا نام حضرت آمنہ ہے میں گھسیٹی دے پتر نو نبی نہیں مننا او دی ماں دا گھسیٹی نا مرزے دی ماں دا تے پتہ نہیں کہنے کہنے گھسیڑیا تے کتے کتے گھسیڑیا ساڈے نبی دی ماں دا نام آمنہ عمل والی میں تے اونوں نبی مننا جن دی اما جان دا نام آمنہ تے ابا جان دا نام حضرت عبداللہ تے اون دے پتہ کنے دے اونے خود لکھیا 7 ابیاں دا نام لکھیا یعنی 7 جس بندے دے والد ہون اون دے حرامی ہونے چ کوئی شک ہے ساڈے آقا علیہ السلام دے ابا جان دا حضرت عبداللہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے میرے باپ حضرت عبداللہ تک میں پاک پشتہ وچوں پاک رحمہ وچ منتقل ہوگا میں تو بات سکھائی نا میں مدرسے پڑھانا بچے کو سکھائی صبح مسجد میں بچے کو ناظرہ بھی پڑھائی دا تے احباب جدوں سکھائی نا تے میں اس سٹوڈنٹ سی نا او ایک قادیانی دے سٹور تے کام کرن لگ پیا غربت سی نا ان کی تک میں 16-17 سال عمر ایک دن نیٹ تو میرا خطاب سن گے نا وہ سن رہا سی کہ قادیانی کدے کدے آندا سی مالک سی دکان دا تے بڑا بڑا سٹور $1 سٹور ہے گھوڑے شاہ روڈ تے تے او سن رہا سی خطاب تے جدوں مالک آیا تے او جناب کہنے لگا منڈے ادھر ہاں جی کی بات ہے کہنے لگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد بھی نبی آ سکتا ہے پر حضور دی ختم نبوت فرق نہیں پے سکتا انہوں نے کہا نا بھائی میں لعنت پینا جڑا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد نبی دا ہون دا دعویٰ کرے او مالک سی دکان دا 50 سالوں دی عمر ہے جناب صرف اوتھے نہیں کشمیر پتہ نہیں کیڑی کیڑی جگہ تے اودے سٹور نے بہت امیر آدمی ہے انہیں کیا لعنت بھیجنا اس تے بھی جڑا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد نبوت دا دعویٰ کرے تے جڑا انہوں مننے میں اودے تے بھی لعنت بھیجنا عمر 16-17 سال ہے ایندی 50 سال عمر ہے کہنے لگا منڈیا میں تیری تنخواہ بھی روک لوں گا تے تینوں جناب میں تنخواہ بھی روک لوں گا تے تینوں چھٹی کرا دے گا اے نوجوان 16 سال دا بندہ جے دے دل وچ حضور دی محبت ہے حضور دا عشق ہے 16 سال منڈا کہنے لگا اے قادیانیا اے سارا مٹیریل تے میری تنخواہ 12 دتے پانی
محمد دے صدقے کھلائی جا رہی. اس واسطے جدو میں نے اس لڑکے نے آ کے بات دسی نا میرا دل بڑا خوش ہویا تے میں پھر جتنی تقریر کروں میں گالیں ضرور سنانا تاکہ ساڈے بچیاں وچ حضور دی محبت پیدا ہو جاوے. سکول دا استاد ماسٹر صاحب ترلے لے بیٹھے گا انہیں کہا نا بھئی نا استاد جی نا میں تے انہوں نبی مننا جنہوں میری اماں مندی نبی میرا ابا مندا تے میں اس نبی نو مننا جے دے چار یار تے اوندا تے اپنا پتر ہی انہوں نبی نہیں مندا سی. اب آپ دور بات نکل گئی. حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ محبت رسول وچ فرمایا کہ تو سامان لایا اپنا تے میں چلیا حضور دے شہر مدینے وچ. اب آوے زیباکار میرے آقا علیہ السلام دا یار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو اے جناب سفر کرتے پہلے پتھر نکیلے نے تے گرمی نے گرمی دا موسم ہے آپ کرتے نے تے پیروں وچ جناب تپش ہوندی ہے تے آپ نے سوچیا اپنے من نو کہتے نے عبداللہ کیوں نہ آوے اسی دنیا دا ماحول پتہ لئیے لوکی دینے سفر کرتے نے تے راتی سوتے نے. فرمایا عبداللہ تو راتی سفر کریا کر دنیا سو جایا کر. سفر کرتے گئے جناب مسجد نبوی رات دا ویلا ہے ایک رات رات مکن لگی ہے جے تاجر دا ویلا ہے. حضرت عبداللہ پہلے تے پہنچے نے یہ تو حضرت جناب ایک بندہ ہے اونا جناب رنگ سیاہ ہے ہوٹھ موٹے نے بڑے بڑے قد والے نے جناب مؤذن رسول کیا جاتا ہے. اے جناب مسجد نبوی وچ کدی آئی جا رہے نے کدی آئی جا رہے نے ٹہلتے پھرتے نے. انہیں جناب بوئے تے آیا حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ نے جدوں بوئے تے پہنچے نے سوچیا مینوں تے کوئی جانتا ہی نہیں ہے مینوں تے کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے. 2 مہینے اتنا سفر پیدل کردیا لگ گیا ہے بھوک بڑی لگی ہے پیاس بڑی لگی ہے ہن میں کھاواں گا کتھوں کیڑا بوا کھڑکاواں جاندا کوئی نہیں. اے جناب بلال حبشی نوں جدوں اے سوچدا پیا ہے تے نالے پوچھیا ہے یارا تو کون ہے. فرمایا مینوں چھڑ تو عبداللہ تے نہیں ہے. کہنے لگیا میرا نام تینوں کیویں پتہ ہے. انہیں کیا حضرت بلال حبشی نے فرمایا اے تینوں کی پتہ ہے تو تے بڑی دیر کر دتی ہے جدوں مدینے چلے ایسا میرے آقا نے میری ڈیوٹیاں لائیاں نے. بلال میرا نوکر ہے گا مسجد نبوی تے پومے تے آئے گا سب لوگ پہلے روٹی بھی تو کھلانی ہے پانی بھی تو پلانا ہے. کھانا کھلایا نماز فجر کا وقت ہویا اذان پڑھی گئی. نماز جب حضور نے پڑھائی نا تے اے صحابی بھی اور 2 چادر بنی نے جُتی بھی کوئی نہیں پایا 2 چادر ایک نال اوپر والا وجود ڈھانپ پیا ایک نال تھلے والا وجود ڈھانپ پیا. نماز پڑھی تے حضور نے ویکھیا نا نبی پاک علیہ السلام نے صف میں جو فرمایا عبداللہ ادھر آ. کون آئے میرے آقا علیہ السلام نے سینے نہ لا دیا. سرائکی شاعر نے کیا ہے اور بڑی پتے دی بات کیا کہنے لگیا ایتھے جو بھوگ بھوگے ہیں اوتھاں کوئی جزا مل سی. ایتھا جو بھوگ بھوگے ہیں اوتھاں کوئی جزا مل سی. تھکیڑے سارے لے ویسن مصطفیٰ مل سی خدا مل سی. بلا لاؤنا حساب جس غلام اگر محبوب دے سینے وچ لگ جائے جس محبوب علیہ السلام نو رب پیار فرمائے تے ساری کائنات دے نال محبت کرے تے انبیاء بھی کرن مولا نبوت نہیں چاہیے سانو اس محبوب دا امتی بنا دے. جدوں حضرت عبداللہ مزنی دا سینہ حضور دے سینے نال لگیا تے انہاں نے کہا آقا میری ساری تھکاوٹ لا گئی تے آقا مینوں چوس آ گئی ہے. حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت دیکھو حضور دی کتنی محبت ہے. اب زیباکار وقت گزریا تے آپ کلے ہی سن نہ ماں نہ باپ نہ براد نہ بہن کوئی بھی رشتہ دار کوئی نہیں. مدینے میں ایک دن نہ مسجد میں بیٹھ کے اونچی اونچی ذکر کر رہے نال فاروق اعظم بھی بیٹھے نے تے آپ نے نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو پھڑیا تے این جوڑ کے فرمایا عبداللہ سانو خلل پا رہے ہیں تے ہولے ذکر کر لے. اے گل کیتی نا تے حضرت عبداللہ کلے سن نا کوئی بھی نہیں سی رشتہ دار تے جدوں پردیس وچ ہوے نا تے تانوں پتہ کہ جڑے پردیساں کٹیا جنہاں نے
تے چھوٹی چھوٹی گل بھی بڑی دکھ والی لگدی ہے تے آپ رون لگ پے. جدو آپ رون لگ پے نا تے نماز دا ویلا حضور تشریف لے آئے تے نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی تے منبر تے بیٹھے نا حضور تے ویکھیا حضرت عبداللہ دی اکھاں وچوں آنسو آ رہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر چھوڑ کے تے اپنے غلام دے کول آ گئے. عبداللہ مزنی دے کول آئے میرے آقا علیہ السلام تے فرمایا اٹھ عبداللہ. کھڑے ہوئے. میرے آقا نے جدو سینے نال لایا تے اور رون لگ آہو بکا تے چیخا مار کے رون لگ پے. حضرت بلال حضرت عبداللہ مزنی چیخا مار کے رون لگ پے. میرے آقا نے فرمایا ہویا کہ یہ دستے صحیح آقا بات تے ٹھیک کیتی ہے فاروق اعظم نے لیکن آقا میں نے دکھ بڑا لگیا کہ انہوں نے بات ٹھیک کیتی ہے. میں نے منع کیتا نے بھی آسا بول انہوں نے میں جوڑیا بات ٹھیک کیتی ہے لیکن آقا میرے دل تے بچی ہے. میرے خیالات اور لگ پہ نے نہ میرا ماں ہے نہ باپ ہے نہ بھائی نے کہ آج فاروق اعظم نے ڈانٹ دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے عمر نے فرمایا خبردار آج کے بعد میرے اس نوکر نے کبھی ڈانٹی نہ دینا. آپ پھر بخار دی وجہ نال آپ وصال ہویا تے اس ویلے طریقہ کار سی کہ جدوں کوئی فوت ہوندا سی اونوں وہی دفن کرتا سی جڑا کوئی قریبی ہوندا سی. تے جب دفن کرن دا ویلا آیا نا تے کوئی بھی قریبی کوئی نہیں سی. فاروق حضرت صدیق اکبر تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سوچیا اسی دفن کرنے قبر وچ اتارنے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا اج میں آپ ہی اتاروں گا. میں آپ ہی اتارا پیارا نبی تے باؤ سنتا رحمت اللہ نے لکھیا بسم اللہ شام اللہ دا تیوی گڑا بارا نال شفاتی اور سری مریال میں چھٹ سی عالم سارا کوئی بندہ کسی نے محبت اس وجہ نال کرتا ہے کہ خوبصورت بڑا تے ساڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت خوبصورت رب نے بنائی کوئی نہیں. پھر بندہ محبت اس وجہ نال کرتا ہے کہ اون دے کول مال و دولت ہوندا ہے تے او اون دے کول کچھ لین واسطے نا لوگ محبت کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک ایسی حضرت عثمان غنی آئے انگورہ دا خوشہ لے کے نا خرید کے نواں مارکیٹ پھل آیا. آپ نے خریدے تے حضور دی بارگاہ میں پیش کیتا. حضور نے قبول فرمایا تے ایک صحابی آئے غریب سن عرض کرتے نے آقا کچھ مینوں عطا فرما دے. حضور نے وہ سارے پھل عطا جا وہ لے کے جا رہے سی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی سوچیا میری چاہت کہ حضور کھاون آپ پیچھے گئے تے خرید کے لین. پھر حضور دی بارگاہ پیش کیتا. تھوڑی دیر ہوئی پھر آ گئے. پھر انہیں سوال کیتا حضور نے پھر دے دیتے اور پھر چلا گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر پیچھے گئے پھر خرید کے لے گیا. پھر حضور کو پیش کیتا. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ جو پھر آ گیا نبی پاک علیہ السلام نے پھر انہوں عطا فرمایا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ امام حسن مجتبی ہر بندہ کائنات میں امتحان پہلے دیتا ہے تے پھر بعد مرتبہ ملتا ہے. حضرت امام حسن تے امام حسین اور شہزادے نے امتحان آپ نے بعد لے رتبے پہلے عطا فرمائے. میں تے ایک بات نہ کرتا. ایک دن میں بیٹھا تھا تے میں اپنے تخیل میں سوچیا کہ او جناب ایتھے بندہ اپنے بچے نوں چک لے نا اینے کر کے موڈے تے رکھ لے بچے نوں بٹھا لے تے اونیاں ٹنگاں نے پھڑی ہوندے اینے کر. نبی پاک علیہ السلام نے امام حسین کو ایک بار انہیں چکے بٹھایا تے حضور نے آپ کی ٹنگائی پھڑی سن.
امام حسین رضی اللہ عنہ تے جڑا کندیاں تے بیٹھا ہوندا ہے نا جڑا بیٹھا ہوندا ہے تے جنے چکیا اونوں سر نو بیٹھن والا ہی پھڑ کے لگے اے حضور دی دستار سی امام شریف نو پھڑ لیا امام حسین نے تے جا رہے نے آقا بھی جا رہے تے امام حسین بھی حضور تے سواری فرما کے جا رہے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام حسین دیکھنا تیرے نانے نے تیرے قدم نو تھامیا ہوا ہے امام حسین کہتے ہیں آقا جتنا مرضی یزیدی طوفان آوے شمری طوفان آوے لوگ جتنے مرضی ہوں گے آقا تہاڈی دستار نو تہاڈے نواسے نے تھامے ہوا ہے آقا جتنا مرضی طوفان آوے نا تہاڈا نواسا حسین ڈگن نہیں دے گا میرے آقا نے پلٹ کے فرمایا اے حسین دیکھنا تیرے قدموں میں نبی نے تھامے ہے اگر تو پکڑے ڈگن لے گا تو حسین تیرا نانا ہی تمہیں ڈولنا نہیں دے گا بنا دیکھ لو پھر کتنا ظلم آیا کہ امام علی مقام دے قدم ڈولے نا 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 بلکہ بالکل بخاری استقلال تو ڈولے نہیں بالکل مضبوط رہنے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے وعدہ کیتا اب آپ اس وقت ایک ضمن بات آ گئی اب آپ اسی وقت نبی پاک علیہ السلام نے محبت کرنی مال دا دوسرا بات ہے کہ مال ہوگے نا کسے کو تو پھر محبت کیتی جاتی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے سخی نے بڑے سخی نے تے انہاں تو بات کیوں سخی کوئی نہیں کہنا شہزادے سخی نے اب آپ اسی وقت ایک دن ایک عیسائی نے کہا میرا بھی نانا سی تے تہاڈا بھی نانا ہے ویکھو نا میرے نانے دے بوئے تے کوئی ایک واری آندا سات بوئے سن ستا وچوں آندا سی میرا نانا سارے نوں دیندا سی سارے نوں دیندا سی آپ نے فرمایا اے کیڑا کمال ہے کہ ایک واری تھوڑا دیتا تے پھر دوجے بوئے گیا پھر تیجے تے سات واری گیا تے پھر بھی نہ رجیا میرے نانے دا کمال ہے بوئے کو کون سبحان اللہ بوئے کو تے جیڑا آندا تے رجا کے دیندے نے تے فرمایا او عیسائیا حاتم تائی نو منن والے آ تیرے جڑا دادے یا نانے دے سات ہوئے سن تے پھر بھی نہیں جاندا سی ویکھنا میرے نانے دا کمال بوئے ایک سی تے جے رجا دیندے سن تے بعد منن دی لوڑ نہیں پیندی سی فرمایا کہ ایک بھی وچ نہ رجاندا جے ساتوں دے تے پھر کتنا جا رہا سبحان اللہ سخی نال محبت کرتے لوگ مال نال میرے آقا علیہ السلام بدرجہ اتم ایک خاصیت خاصا پایا آقا علیہ السلام کہ آقا علیہ السلام جیسا سخی کوئی نہیں رب تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو بہت بڑا سخی بنایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں سخیاں تے فرمایا میرے تو بعد عالم دین سخی لیسا من امتی او میری امت وچوں نہیں ہے او کون بندہ جڑا عالم دین دی قدر نہ کرے عزت نہ کرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج دیکھو دور حاضر میں علماء نو جیلوں اندر بند کیتا جا رہا ہے تے جڑے غدار نے او جہاں بیٹھے نے زمین تے دنداتے پھردے نے تے اپنے آپ نے جناب پتہ نہیں کی سمجھتے ہیں امام شیخ سعدی رحمت اللہ لکھیا نا کہ ایک دن آپ گئے تے آپ کو کتا پہ گیا بہت نہیں ہو رہا آپ کو کتا پہ گیا تے آپ نے کول مٹا پہ اسی پتھر چکر مارن لگے نا انہوں جو پتھر زمین دسیا آپ نے فرمایا عجیب دور آ گیا جیڑی شاید کھلی ہونی چاہیے سی وہ بننی پئی تے جیڑی بننی ہونی سی وہ کھلی پئی یعنی کتا انہوں بننا چاہیے سی تے پتھر نو کھلا ہونا چاہیے سی لیکن پتھر بنیا پہ تے کتا آزاد پھرتا ہے وہی دور آ گیا علماء نو آزاد ہونا سی اور جویں مرضی نبی دی شانہ بیان کرو اور جویں مرضی قرآن پاک دے فضائل بیان کرو جویں مرضی اہل بیت دے فضائل تے شانہ بیان کرو تے قادیانیت تے مرضی جنہیں لانتا بھیجو لیکن علماء نو صراحت ویکو سعد رضوی زیدہ شخص کو کتنے مہینے ہو گئے بغیر قصور تھے جناب قید نے امام زیبکار میرے آقا علیہ السلام نو رب نے اتنی شانہ دیتی ہے اسی شمار نہیں کر سکتے ایسے واسطے کہ میرے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا
اور جناب سستی نہیں ہونی چاہیے، محبت میں پڑھنا سب سے اعلیٰ۔ تسی نوجوانوں میں تو یہ نہیں کیا کہ ٹیک لاؤ یا چھوڑ دو، میں نہیں کیا نہ لائی رکھو دے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آواز بلند ہونی چاہیے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ، کیونکہ جب مر کے اسی قبر میں جائیے تو جناب فرشتے پوچھے تیرا رب کیڑا جواب دئیے، تیرا دین کیڑا جواب دئیے۔ جب میرے آقا دی بارے پوچھا جائے گا، جڑا امام بخاری نے لکھا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے بندیا دسنا اس ذات بارے کی کہنا ہے۔ جب اے پوچھیا جاوے میرے آقا فرمان فرشتوں کی پوچھ دے ہو، اے جناب محلہ جڑا ہے، اے عتیرہ محلہ، اے سید افضل شاہ نے جڑی محفل سجائی ہے، اس محفل وچ بیٹھ کے راتی 12 بجے مینوں کہہ رہے اسی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، بول پڑی چاہیے سب سے اعلیٰ۔ میں بات اب کرائے تو نات پڑھے تھے، کیا حضور میں پتہ لگتا ہے کہ نہیں؟ نام پتہ لگ جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ہتھا دی ایڈی کوئی رسائی ہے کہ ایک دن نماز پڑھ رہے، اے میرے آقا میدان میں جنہیں نماز پڑھتے پہلے ایک باری اگے ہوئے پھر پیچھے ہوئے، اے نماز دے وچ معاملہ تو ہے، حضور نے اتنے نوات کیتا، جب وہ نماز مکمل ہو گئی ہے صحابہ نے عرض کیتا سونیا اسی اد نماز اندر تانوں ویکھیا ہے، اگے ہوندے سو کدی پیچھے، پھر آپ نے ہاتھ اتانو کیتا ہے، آقا اے حکمت کی راز کی سانو سمجھ نہیں آتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے نوکرو، اے میرے صحابہ، میں نماز پڑھتا پیا سا، نماز پڑھدیاں پڑھدیاں میں جنت ویکھی ہے، جنت ویکھی ہے، اتنے میں سونے سونے انگور ویکھے نے، میرا دل چاہیا میں پکڑ لواں اتار لواں، میں جنت دے انگوراں نو ہاتھ پایا، پھر میں چھوڑ لیا۔ میں کہنا چاہتا وا امام بخاری نے ایک باری نہیں دو باری نہیں اس روایت کو بخاری میں جو 3 باری لکھیا ہے۔ میں کہنا چاہتا وا مدینے میں جو بیٹھ کے میرے آقا نے علیہ السلام نے اینی دور کروڑا میل جنت میں ہاتھ پہنچا لیا ہے، تے منصیرہ تے جناب اتنا زیادہ دور بھی نہیں ہے، تے 5000 کلومیٹر ہے، جیڑا نبی کروڑا میل ہاتھ پہنچا سکتا ہے، اور جناب اس علاقے وچ بھی جناب دستگیر واسطے ہاتھ پہنچا سکتے ہیں، جیڑا نبی کروڑا میل ویکھ سکتے ہیں، تے جناب اس مسجد وچ بیٹھن والے دی نات بھی سن رہے نے تے ویکھ بھی رہے نے، سب سے ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ۔ مولانا روم رحمت اللہ لکھتے نے ایک دن ایک چیونٹی ہے، چیونٹی او طرف پہاڑا پہ دامن جڑا رہی ہے، کملی والے آقا او کیڑا ویلا ہوئے گا، یا تسی آتا یا میں نے بلا لو، ایک چیونٹی جناب روئی جا رہی ہے، تیری نات کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ چیونٹی دی آواز سن لی میرے آقا نے، اے جناب روئی جا رہی ہے، روئی جا رہی ہے۔ ایک دن کبوتر آ گیا، او جناب کبوتر نیڑے پہ گیا، چیونٹی نو آواز نہیں چیونٹی ہے، اینو کبوتر نہ سمجھی، اے مدینے والے نے تیرے واسطے فلائٹ بھیجی ہے۔ اے جناب چیونٹی نے جناب اس کبوتر کے پیروں نو جفا پا لیا ہے، تے جناب کبوتر نے پرواز کیتا، اے کبوتر اڑتا اڑتا مدینے گیا، اور
आसमानी तारा आसमानी तारा कमली वालिया मैनू तेरा सहारा कमली मैनू तेरा मैनू पढ़ाना होता लेकिन तुसी जनाब इंसान की तरह पढ़ लो मोहब्बत रखना कमली वालिया मैनू तेरा मैं खुश कभी नहीं होनी चाहिए कमली वालिया मैनू तेरा जनाब किसी MP का मेरे का सारा किसी चौधरी का सारा है सारे दुनिया के सारे आका सानू कोई नहीं बस तेरा ही सारा है कमली वालिया मैनू तेरा जनाब तेरी बात सुना लग्या वा इमाम यूसुफ निबानी ने शवायदुल हक अंदर लिखी है एक बूढ़ी माई फौत हो गई और जनाब मर गई जदों फौत हो गई दफन किया गया और जनाब अपने जनाब पोतरे ने ख्वाब में आई पोतरे ने पूछा हाँ भाई दादी सुना की बड़ा दादी ने कहा मेरी कब्र अंदर नकीर आए ने उन्होंने जो मैंने पूछा मैं देखा उन्होंने शक्ल से मैं डर गई आए पुत्र तू जान ले जदों मैंने डर लगता सी मैं कहती सा या मोहम्मद मेरा डर खत्म हो जाता सी सुना मैं फिर की बढ़िया किवें सवाल किए गए किवें जवाब दिते फरमा कोई सवाल नहीं आया अजे कब्र अंदर आए ने मैं उन्हां दे दंद वेखे ने अखां वेखियां ने लंबे बाल वेखे ने डरावनी शक्ल वेखिए ते फरमाया पुत्र ए होया मैनू डर लगया ते मैं गया नारा रिसाला जदों ए कहते फरिश्ते वापस आए कोई नहीं तो मैं कहता कमली वालिया मैनू तेरा कमली अच्छा रुको मैं तो क्या मैनू नजरा भी लगा सी मैनू खांसी भी लगी सी लेकिन मैं तुसी आप दस मैं कोई कंजूसी कीती करे ना हैं मैं हकीकत बात है मैं मिंबर रसूल ते बैठा जदों महफिल च आ जाइए गला की भावें जान भी निकल जावे नबी दे नाम ते हां इस वास्ते डर के पढ़ो कमली वालिया मैनू तेरा कमली मैनू तेरा मेरा तो जलसा वे ते अड़ियां चुक चुक के बंदा नारा प्या लावे मैं क्या एक क्यों कहता मैं मुंह विखाना चाहता वा कल मैं कोई जुल्म कर लगा मैनू छुड़ाएगा MP मैंने इतना मैनू बचाएगा मैं क्या नौजवान MP नु मुंह विखांदा है ओए सुन्नी आशिक रसूल होवे ते कद के क्यों ना पड़े जदों महशर दे दिन फस जाएगा मेरे आका संभालेंगे वेखेंगे ते ओही रब ने जो मेरी याद में खुंदे रहे ए ओही जुबान जो मैनू कहती रही है कमली वालिया मैनू तेरा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते ने एक तरफ रिवायत जो मैं बयान करन लग्या वा महशर दा मैदान पपा आएगा मेरे आका करीम फरमाते ने खाना काबा आएगा मेरे आका दी बारगाह सलाम पेश करेगा ते मेरे आका पर्दे नु चुकेंगे वेखणगे हाजी भी खलोता ते उमरे करन वाला भी एक तरफ गिलाफे काबा ने समेटे ने सारे बंदियां नु मेरे आका फरमानगे ऐ खाना काबा जी आका आ केड़े बंदे ने जनाब आका अमीर बंदे ने जिन्हां ने मेरा तवाफ कीता है ए ओ बंदे ने ते मैं उन्हां नु लेके जन्नत में चलिया मेरे आका ने फरमाया मेरे
کملی والا مینوں تیرا کملی والا مینوں تیرا سہارا کملی والا مینوں تیرا کوئی نہیں جمان سانو حضور دا سہارا ہے انشاءاللہ حضور نے مہربانی فرمانی کہ ساڑا اتنی بھی بیڑا پار ہونا اتنی بھی بیڑا پار ہونا حضور نے وفا کرو حضور پاک علیہ السلام نے محبت کرو نبی پاک علیہ السلام دی محبت ہی دنیا تو خوشنودی حاصل کرنا ذریعہ ہے قبر وچ بھی کامیابی تے آخرت وچ بھی کامیابی اللہ دے فضل و کرم نال تے محبت رسول دا محبت دا تقاضا ہوندا ہے محبت کا تقاضا ہوتا ہے جن دے نال محبت ہوے نا اون دے بچے نال بھی محبت کری دی اون دے کردار نال بھی محبت کری دی اسی او لوگ ساں کہ اسی غیراں دی عزت نو سنبھالدے ساں کافراں دی بیٹیاں دی عزت اسی سنبھالدے ساں اسی مسلمان مدینے پاک وچ ایک یہودن جا رہی تے اون دے پیچھے نوجوان لگ گئے تے انہوں نے کہا مدینے اندر اللہ تیرے محمد کے شہر اندر میری عزت نیلام ہو رہی انہوں نے ایک گل کی تھی پتہ نہیں کی پڑیا اس میں صورتحال بنی ایک نوجوان ہاتھ میں تلوار ہے تے اس سے میرے ظاہر ہو گیا اس عورت کا سہارا بن کے عورت اول اک بھر کے نہیں ویکھیا سہارا بن کے اودے بوئے تے پہنچیا تے عورت جب دہلیز تو اگے ہوئی نا تے انہیں پلٹ کے دیکھے تے نوجوان جا رہا سی انہیں آواز دے کے کیا نوجوانوں تو کون ہے فرمایا میرا کی پوچھنا ہے میرا یہی تعارف ہے میں محمد کا نام کر کے بنا انہیں اپنے سارے گھر والے نو بلایا تے کہنے لگے سارا راستہ میرے نال آیا انہیں میرے نال اب بھر کے نہیں دیکھا انہیں میرے نال گل نہیں کیتی انہیں میں نو بس نہیں کیتا ایک ایسی سیرت والا ہے ان کا کردار کتنا اچھا ہے اور میرے کہنے والے ہو جس نوجوان کا کردار اتنا اچھا ہے میں آقا کا مقام کتنا اعلیٰ ہے تو کیوں نہ ہوئیے اسی اس معبود کا کلمہ نہ پڑھ لی ایک مسلمان کے کردار کی وجہ نہ وہ سارا گھر ہی کلمہ پڑھ گیا وہ سارا گھر ہی مسلمان بن گیا آج میرے کردار کی وجہ نہ میری وجہ نہ لوگ دین تو دور ہو جاؤں ہاں جی میری وجہ نہ دین تو دور ہو جاؤں تے پھر میری بدبختی ہے نا کہ وہ ساڑھے اسلاف نو بیٹھ کے لوگ کلمہ پڑھتے سن انہوں نے غیرت یہ عزت نو سنبھالیا تے آج حقیقت بات ہے ساڑھی اپنی عزت کوئی نہیں ساڑھے کو سنبھالی جا رہی اس واسطے جس نال محبت ہوئے محبت تقاضے نے ان کی کردار نال محبت کری دی میں بات ختم کرنے لگا اب دیکھو نا نالین مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پیروں میں پائے تے نالین جوتے مبارک پیروں میں پائی دے اسی جڑی شہر نبی پاک علیہ السلام نے پیروں میں پایا نا اسی کدی سر تے رکھنے کدی متھے نہ لانے کدی سینے نہ لانے تے کوئی گناہ نہیں جائز ہے مسلم شریف صفحہ نمبر 75 روایت بڑی لمبی میں مختصر کرنا حضور پاک کے صحابہ وچ بیٹھے نے تے چلے گئے صحابہ حیران ہو گئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں بھی لبن تر گیا جب لبیا نا حضور پاک علیہ السلام کو ایک باغ میں سن میں گیا حضور پاک علیہ السلام نے اپنے نالین مینوں عطا فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے نالین عطا فرمائے ہن مولوی کہے چوتھی صدی دا حرام خور تے انگلینڈ دی کمائی کھان والا ہیں تے عرب دے ریال کھان والا کہے اے جی نبی پاک علیہ السلام دے نالین نوں تسی سر تے رکھ دے ہو اے تے گناہ ہے اے تے جناب تسی توہین کردے ہو بلا جُتی نوں کوئی سر تے رکھدا ہے اس طرح دے لفظ غلیظ بولن تے میں کہیا انیا اور تیری نسل بھی مکے تے اصل بھی مکے اب ایک صحابی دا کردار دے نہیں پڑھا تے تو پڑھنا بھی نہیں آتا تو پڑھنا کی حضرت بلال حبشی حضرت ابو ہریرہ نے نبی پاک علیہ السلام نے نالین دیتے تے آپ نے نالین لائے نبی پاک علیہ السلام نے تو نالین دے اندر نا اپنے دوویں ہاتھ پا لے ہاتھ پا لے حضرت ابو ہریرہ نے نالین مصطفیٰ دے وچ ہاتھ پا لے
تے ہاتھ پا کے نا تے نالین مبارک نو حضور دی جوتی مبارک نو اینج چوک کے نا اتنے نو کر کے تے دوڑے جا رہے ہیں. میں اتنی بات سنا رہی سی، باقی روایت طویل ہے. میں کیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھاں دے وچ اپنے ہاتھ نالین دے وچ پا کے تے جدوں دوڑے نے تے اینج جناب ہاتھ کیتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی پاک علیہ السلام دے نالین مبارک نو چوک کے تے اپنی چادر وچ لپیٹ کے تے سینے نال لائی رکھدے سے. حدیث تو ثابت ہے، روایت سے آپ دے کردار تو ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جدوں حضور پاک علیہ السلام دی اوریجنل اصل نالین مبارک نو سر تے رکھنا تے سینے نہ لانا جائز ہے تے اوندا نقشہ کرنا جائے پھر کی ہے جائز ہے. لیکن میں جو بات کرنا چاہنا جیڑی شاید نبی پاک علیہ السلام نے نالین وچ پایا اونوں تے اسی پائی لائیے سینے نال تے کدی لاوی اسی جناب متھے تے کدی سر تے رکھیے تے جیڑی شاید پیارے آقا نے اپنے چہرے تے سجایا انہوں ہر روز اسی گندی نالی پہ سٹیے. نہیں سمجھ لانگی ہو تو بات ہے. جو چیز جیڑی شاید نبی پاک علیہ السلام نے پیروں وچ پائیے سر تے رکھیے متھے تے لائیے سینے نہ لائیے جائز بھی ہے، ٹھیک ہے، حرج کوئی گناہ بھی کوئی نہیں. تے جیڑی شاید پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے چہرے تے سجایا ہر دوجے دن چوتھے دن اسی گندی نالی سٹیے، یہ گل چنگی تے نہیں، اچھی بات تو نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام اچھا میلاد منایا، پتر دی شادی کی تھی، لوگوں نے دوستاں نے آگے سنی پیش کی تھی، کسی نے امامہ پیش کیتا، اے جی گفٹ میرے والوں، اے میرے والوں گفٹ جی. حضور دا میلاد منایا ہے تے حضور نے تو گفٹ دینا چاہیے. چلو داڑھی شریف دا جڑے نے نیت کر لے ٹھیک ہے، لیکن ایک اور نیت کر لو کہ آج حضور دے میلاد دے صدقے مرتے دم تک نمازاں پنجے ہی پڑھ دے رہے اور کوئی تے تحفہ دے ہوئی نا حضور دی پاک پاک اندر کچھ گفٹ تے ہونا چاہیے نا تے فائدہ بھی ساڈا اپنا ہی ہے. اے فائدہ بھی ساڈا اپنا ہی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمانے جو بندہ نماز پڑھے نا حضور دی اکھاں نوں تسکین ملدی.